نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے عرش کے پاس تذکرہ، تم لوگ جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کا ذکر کرتے ہو، تسبیح، تحلیل اور تحمید کے ذریعے وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں۔ ان کی بن بناہٹ ایسی ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ۔ وہ اپنے پڑھنے والے کا اللہ کے عرش کے ارد گرد ذکر کرتے ہیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارا ذکر ہوتا رہے؟ سبحان اللہ، یعنی کہ کتنا بڑا کتنی بڑی سعادت ہے ذکر ہونا آپ کا۔ ترازو میں سب سے بھاری، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، وہ فرما رہے تھے واہ واہ، یہ کلمات ترازو میں کس قدر زیادہ وزنی ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور اس مسلمان کا صبر جس کا نیک بچہ فوت ہو گیا اور اس نے ثواب کی نیت سے صبر کیا، یعنی اس بندے کا صبر جس کا بچہ فوت ہو جائے اور وہ صبر کرے، اس کا جو ہے صبر کا اجر جو ہے بہت زیادہ ہے۔ اور یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بہت زیادہ بھاری ہے۔ یہ ترازو میں، ترازو جب لگے گا اللہ ہمارے لیے آسانی کر دے اور ہم سے حساب والا معاملہ نہ کرے، اپنی رحمت والا معاملہ کرے، اور جن لوگوں میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کو بغیر حساب میں جنت میں داخل کر دے۔ جس کا حساب ہوا تو وہ برباد ہوا۔ سے حساب والا معاملہ اللہ ہم سے نہ کرے، اپنی رحمت والا، اپنی کریمی والا حساب معاملہ ہم سے کرے، آمین۔ بلا شبہ یہ کلمات قیامت والے دن اس حال میں آئیں گے کہ وہ پڑھنے والوں کو نجات دلانے والے ہوں گے، مومن بندے کے آگے ہونے والے ہوں گے یا درجات میں اس کو آگے کرنے والے ہوں گے۔ وہ یہی کلمات باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جہنم سے ڈھال ہیں یہ، اپنی زریں پہن لو۔ صحابہ نے کیا کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی دشمن آ گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ آگ سے بچنے کے لیے اپنی زرہ پہن لو۔
اور کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ یہ کلمات قیامت والے دن نجات دلانے والے اور آگے کرنے والے ہوں گے، اور یہی کلمات باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ جنت میں درجات کی بلندی، جب بھی کوئی مومن لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ کی، جب بھی کوئی مومن لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کو خوشخبری دی جاتی ہے، اور جب بھی کوئی مومن اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کو خوشخبری دی جاتی ہے۔ کہا گیا ہے اللہ کے رسول جنت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یعنی جب کوئی لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کو جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے، اور جب کوئی اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کو جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے محترم ناظرین۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی شخص بھی اس مومن سے زیادہ افضل نہیں جس کو اسلام والی عمر ملی اور وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تکبیر، تسبیح، تحلیل اور تحمید کرتا رہا۔ یہی ہے محترم ناظرین، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت امام عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنو عذرا قبیلے کے 3 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور وہ مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کی رہائش دینے اور کھلانے پلانے کا اہتمام نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان عام فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہے جو ان کی رہائش اور کھانے پینے کا اہتمام کرے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول یہ سعادت میں لیتا ہوں۔ چنانچہ وہ تینوں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہنے لگے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہادی لشکر بھیجا تو ان میں سے ایک ساتھی اس میں شریک ہوا اور معرکے میں شہید ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جہادی لشکر بھیجا، اس لشکر میں دوسرا ساتھی گیا اور وہ بھی شہید ہو گیا، اور جو تیسرا مسلمان تھا وہ کچھ عرصے کے بعد اپنے بستر پر طبعی موت فوت ہو گیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو تینوں شخص میرے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، میں نے ان تینوں کو خواب میں دیکھا کہ وہ اللہ کی جنت میں ہیں، لیکن حیرت کی بات میرے لیے یہ تھی کہ جو شخص میرے گھر بستر پر فوت ہوا وہ جنت میں ان دونوں سے آگے تھا، جو میدان جہاد میں شریک ہوئے تھے ان سے آگے تھا۔ اسی طرح جو شخص دوسرے لشکر میں شہید ہوا تھا اس کو بھی میں نے اسی شخص کے آگے پایا جو پہلے شہید ہوا تھا۔ میرے دل میں اس کے متعلق کھٹکا سا تھا، اس لیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ دونوں شہیدوں کو جنت میں آگے ہونا چاہیے تھا اور پھر پہلے شہید ہونے والے کو دوسرے شہید ہونے والے سے درجات میں آگے ہونا چاہیے تھا۔ بہر صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طلحہ تجھے کیا سمجھ نہیں آ رہا؟ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی شخص بھی اس مومن سے زیادہ افضل نہیں ہے جس کو اسلام والی عمر ملی اور وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تکبیر، تسبیح، تحلیل اور تحمید کرتا رہا۔ یعنی آپ کو جو عمر ملی ہے، لمبی عمر ملی ہے، اس میں آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ عمل کر لیں، زیادہ سے زیادہ یہ تکبیر، تسبیح، تحلیل اور تحمید، یہ جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے، تو زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھا کریں۔ یعنی کہ جو پہلے شہید ہو گیا اس سے دوسرا شہید اس سے آگے درجات میں چلا گیا، اور جو بعد میں بستر پہ فوت ہوا وہ ان سب سے آگے چلا گیا، اس لیے کہ اللہ نے اس کو لمبی عمر دی تھی اور وہ عمل کرتا رہا، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا رہا، تو اس لیے اس کے درجات ان سے آگے چلے گئے۔ تو محترم ناظرین، میں کیسے سمجھاؤں، میں آپ لوگوں کو کیسے، پتہ نہیں میری بات سمجھانا
یا میرے سمجھانے میں فرق ہے یا کہ سمجھنے میں فرق ہے کہ یہ کیسے آپ ہر وقت زبان پہ سے کیوں نہیں کہہ سکتے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر؟ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ گھروں میں خواتین جو ہیں وہ اپنے کام بھی کرتی رہیں، کھانا بناتی رہیں، اپنے روزمرہ کے جو کام ہے وہ کرتی رہیں، اور زبان سے جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتی رہیں۔ باقی اپنے گھریلو معاملات جو ہیں وہ چلاتی رہیں۔ ہاتھوں سے کام کرنا ہے نا، زبان سے کام نہیں کرنا نا۔ تو اپنی زبان کو ہر وقت جو ہے اللہ کے ذکر سے تر رکھا کریں۔ اہل اسلام، اللہ گواہ ہے کہ ایسا شخص بڑا ہی خوش نصیب ہے جو یہ چاروں کلمات پڑھتا رہا، ان مبارک کلمات کو اپنی زندگی کا معمول اور اپنی زبان کا ورد بنا لیں۔ یعنی بہت ہی خوش قسمت ہے وہ شخص، بہت خوش نصیب ہے وہ شخص جو ان کلمات کو پڑھتا ہے۔ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں یہ کلمات۔ ان کا وزن کا اندازہ کریں کہ پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ موجود ہے اس سے بہتر ہے، اس سے افضل ہے کہ آپ ایک بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے محترم ناظرین۔ کم از کم جو ہے روزانہ 100 بار صبح کریں، یہ حدود نہیں ہے کوئی سارا دن آپ پڑھتے رہیں، لیکن کم از کم میرا کہنے کا مطلب ہے کہ 100 بار صبح 100 بار شام کو پڑھ لیا کریں۔ اپنے لیے وقت نکالیں، دنیا کی گہما گامی سے باہر نکلیں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔